دوسرا مہینہ صفر المظفر چل رہا ہے۔ سیرت طیبہ میں اس دوسرے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے۔ اعلان نبوت کے بعد میرے نبی 13 سال مکہ میں رہے۔ 13 سال کے بعد ہجرت کا حکم آیا، اللہ کے نبی نے ہجرت فرمائی اور مدینہ میں تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام نے یہ جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا سفر شروع فرمایا، وہ اس صفر المظفر کے مہینہ میں شروع فرمایا۔ اور جب حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ میں پہنچے تو ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ تو حضور علیہ السلام کی مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت اس سفر کے مہینہ میں ہے، لیکن گزشتہ سالوں میں تفصیل کے ساتھ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہجرت کے سفر کو آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ اس لیے آج تذکرہ تو میں ہجرت کا کرنا چاہتا ہوں، لیکن حضور کے صحابہ نے مدینہ کی ہجرت سے پہلے ایک ہجرت حبشہ کی طرف بھی فرمائی تھی۔ تو آج کی نشست میں آپ کے سامنے میں چند باتیں ہجرت حبشہ کے حوالہ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے جب 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، حضور نے مکہ میں دین کی دعوت دی۔ ادھر سے حضور نے دین کی دعوت دینا شروع کی، ادھر سے مکہ کے کافروں نے حضور اور صحابہ کو ستانا شروع کیا۔ اللہ کے نبی خود بھی مکہ والوں کا ظلم برداشت کرتے رہے اور صحابہ بھی کرتے رہے، لیکن جب حضور صحابہ کو دیکھتے تھے کہ میرے صحابہ کو ستایا جا رہا ہے، میرے صحابہ پہ ظلم ہو رہا ہے، میرے صحابہ کو ایذائیں اور تکالیفیں دی جا رہی ہیں، تو اللہ کے نبی اندر ہی اندر میں گھٹتے رہتے تھے۔ اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی تھی کہ میری آنکھوں کے سامنے میرے صحابہ کو ستایا جا رہا ہے۔ بالآخر جب نبوت کا 5واں سال تھا تو نبوت کے 5ویں سال میرے نبی نے صحابہ کو ہجرت کی اجازت دی۔ فرمایا صحابہ تفرقوا فی الارض فإن اللہ سیجمعکم، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے،
یہاں مکہ میں تمہیں ستایا جا رہا ہے، تم آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتے، اس لیے میں محمد تمہیں ہجرت کی اجازت دے رہا ہوں، مکہ کو چھوڑو، ہجرت کر کے ایسے علاقے میں چلے جاؤ جہاں دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ باقی تم نے گھبرانا نہیں ہے کہ مجھ محمد سے جدا ہو رہے ہو، مکہ کو چھوڑ کے جا رہے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ سَيَجْمَعُكُمْ، میرے صحابہ گھبرانا نہیں ہے، ابھی تم ہجرت کر کے چلے جاؤ، ایک وقت آئے گا پھر اللہ ہم سب کو دوبارہ اکٹھا فرما دے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہجرت کر کے کہاں جائیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم ہجرت کر کے حبشہ میں چلے جاؤ۔ حبشہ ایک ملک ہے، اور اس وقت جو اس کا بادشاہ تھا اسحمہ، جس کا لقب نجاشی تھا، وہ بڑا اچھا بادشاہ تھا، کسی پہ ظلم نہیں کرتا تھا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ حبشہ کا بادشاہ بڑا اچھا ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کیا کرتا، تم ہجرت کر کے حبشہ میں چلے جاؤ۔ چنانچہ پہلی مرتبہ 11 مرد اور 5 عورتوں نے ہجرت کی، 11 صحابہ اور 5 صحابیات نے ہجرت کی، انہوں نے مکہ کو چھوڑا اور ہجرت کر کے حبشہ میں چلے گئے، وہاں اپنے دین پہ عمل کرتے رہے، 2-3 مہینے رہے، پھر ان کو اطلاع ملی، مکہ والے مسلمان ہو گئے، مکہ والے رسول اللہ کے غلام بن گئے، مکہ دارالاسلام بن چکا ہے، مکہ کے کافروں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ چنانچہ یہ حبشہ سے واپس آئے، جب مکہ کے قریب پہنچے تو ان کو پتہ چلا ہمیں جھوٹی خبر ملی ہے، مکہ والے تو مسلمان نہیں ہوئے۔ بہرحال بڑی مشکلات کے ساتھ یہ لوگ مکہ میں داخل ہوئے، پھر مکہ کے کافروں نے دوبارہ ستانا شروع کر دیا، پہلے سے زیادہ تکالیفیں دینا شروع کر دیں۔ اللہ کے نبی نے پھر دوبارہ صحابہ کو ہجرت کی اجازت عطا فرمائی، اس دفعہ حبشہ کی طرف 86 مرد اور 17 عورتوں نے ہجرت کی۔ ان ہجرت کرنے والوں میں ایک حضور علیہ السلام کی بیٹی سیدہ رقیہ بھی تھیں۔ ان ہجرت کرنے والوں میں حضور علیہ السلام کے داماد سیدنا عثمان بھی تھے، اور ان ہجرت کرنے والوں میں حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار بھی تھے۔ حضرت جعفر کی قیادت میں 86 مرد اور 17 عورتیں مکہ سے روانہ ہوئی، یہ حبشہ میں پہنچے۔ ہجرت کر کے جب حبشہ میں گئے، وہاں حبشہ کا بادشاہ بڑا اچھا تھا، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا تھا، صحابہ وہاں امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، آزادی کے ساتھ اپنے دین پہ عمل کرتے رہے۔ ادھر سے جب مکہ کے کافروں نے دیکھا کہ صحابہ تو حبشہ میں بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑی آزادی کے ساتھ اپنے دین پہ عمل کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے 2 قاصد حبشہ میں بھیجے، عمرو بن عاص کو بھیجا، عبداللہ بن ابی ربیعہ کو بھیجا۔ کافروں کے یہ دونوں قاصد وہاں حبشہ میں گئے، حبشہ کے بادشاہ کے وزیروں سے جا کر ملے، درباریوں سے جا کر ملے، ان کو تحائف دیے، ان کو مال و دولت کا لالچ دیا، اور لالچ دے کر ان سے کہا ہمارے مکہ کے کچھ بیوقوف لوگ، نادان لوگ مکہ کو چھوڑ کر تمہارے حبشہ میں آئے ہوئے ہیں۔ ہے وہ میرے اللہ، ان کافروں نے صحابہ کو جاہل کہا، صحابہ کو بیوقوف کہا۔ اللہ نے قرآن میں جواب دیا، فرمایا صحابہ بیوقوف نہیں ہے، صحابہ جاہل نہیں ہے، یہ کافر جاہل بھی ہے، یہ کافر
محمد کے صحابہ جاہل نہیں، یہ کافر بے وقوف بھی ہے، یہ کافر جاہل بھی ہے۔ اور میرے رب نے آگے بھی فرما دیا، آمنو کما آمن الناس، لوگوں تم بھی ایسے ایمان لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے۔ انہوں نے کہا حبشہ میں جا کر بادشاہ کے وزیروں سے کہا، بادشاہ کے درباریوں سے کہا کہ ہمارے مکہ کے کچھ بے وقوف لوگ مکہ کو چھوڑ کر یہاں حبشہ میں آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ان کو تحائف بھی دیے، مال و دولت بھی دیا، اور ہمیشہ کفر کی چال ہی یہی رہی ہے کہ کفر مال و دولت دے کر پھنساتا ہے، مال و دولت دے کر اپنے ناجائز مقاصد پورے کرواتا ہے۔ ان کافروں کے نمائندوں نے بھی جا کر بادشاہوں کے وزیروں اور مشیروں کو مال و دولت سے نوازا، تحائف دیے، اور تاریخ گواہ ہے ہر دور میں بادشاہوں کو برباد کرنے والے ان کے وزیر اور مشیر ہی ہوا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے ان بے وقوف لوگوں کو حبشہ سے باہر نکال دو۔ صبح کو بادشاہ کی مجلس لگی، بادشاہ کی مجلس لگی، یہ درباری بادشاہ کی مجلس میں آئے، کفار مکہ کے نمائندے بھی آئے، اور انہوں نے بادشاہ سے کہا بادشاہ ہم مکہ سے آئے ہیں، ہمارے مکہ کے چند بے وقوف اور جاہل لوگ مکہ کو چھوڑ کر آپ کے حبشہ میں آئے ہوئے ہیں، انہوں نے باپ دادا کے دین کو بھی چھوڑ دیا ہے، اور آپ کا دین عیسائیت بھی قبول نہیں کیا۔ ہمیں ہمارے سرداروں نے بھیجا ہے کہ بادشاہ سے جا کر کہو بادشاہ ہمارے ان بندوں کو واپس کر دے، اور ان سے کوئی بات بھی نہ پوچھے، ان سے کوئی سوال بھی نہ کرے، بغیر سوال کیے ہوئے ان کو واپس کر دے۔ حبشہ کا بادشاہ بڑا اچھا تھا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی میری بادشاہت میں آئے، کوئی میری سلطنت میں آ کر پناہ حاصل کرے، اور میں ان سے پوچھے بغیر ہی ان کو واپس کر دوں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے صحابہ کو بلایا، حضرت جعفر طیار کی قیادت میں اللہ کے نبی کے صحابہ حبشہ کے اس بادشاہ نجاشی کی دربار میں پہنچے۔ اس وفد کی قیادت حضور کے چچا زاد بھائی ابو طالب کے بیٹے حضرت جعفر طیار کر رہے تھے۔ یہ جعفر طیار اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کو لقب طیار رکھا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت جعفر کو غزوہ موتا میں جہاد کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت جعفر غزوہ موتا میں تشریف لے گئے، کافروں سے لڑائی کی، کافروں سے جہاد کیا، کافروں سے جنگ کی۔ ان کے جسم پر 90 زخم آئے، 90۔ حضرت جعفر شہید ہو گئے۔ جھنڈا ان کے دائیں ہاتھ میں تھا، کافروں نے حملہ کیا، دایاں بازو کاٹ دیا، انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لیا، کافروں نے حملہ کیا، بایاں بازو کاٹ دیا، انہوں نے جھنڈا سینے پہ لیا۔ جب شہید ہوئے پھر جھنڈا نیچے گرا۔ جب تک زندہ رہے اسلام کا جھنڈا نیچے نہیں گرنے دیا۔ ان کے جسم پہ 90 زخم آئے۔ حضور نے فرمایا جعفر طیار، فرمایا اللہ نے جنت میں جعفر کو پر دیے ہیں، جعفر جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑ رہا ہے۔ یہ جعفر طیار اللہ کے نبی کے چچا زاد حضرت جعفر کی قیادت میں صحابہ کا یہ قافلہ بادشاہ نجاشی کی خدمت میں پیش ہوا۔
اب بادشاہ کی دربار کا دستور یہ تھا کہ جو بھی بادشاہ کی دربار میں آتا تھا وہ پہلے بادشاہ کو سجدہ کرتا تھا، پہلے بادشاہ کو سجدہ کرتا تھا، پھر بادشاہ کی خدمت میں جاتا تھا۔ جب صحابہ بادشاہ کی دربار میں آئے، صحابہ نے بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا، صحابہ نے صرف بادشاہ کو سلام کیا۔ اس پر درباریوں نے شور مچایا کہ جی انہوں نے بادشاہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ بعض روایتوں میں ہے درباریوں نے پوچھا، بعض میں ہے بادشاہ نے خود پوچھا کہ میری دربار کا قانون تو یہی ہے، جو آتا ہے وہ پہلے مجھے سجدہ کرتا ہے، لیکن تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت جعفر بولے، فرمایا بادشاہ سلامت، جب تک حضور ہم میں نبی بن کے نہیں آئے تھے ہم بھی غیر اللہ کو سجدے کرتے تھے، کبھی درختوں کے سامنے سجدے، کبھی بتوں کے سامنے سجدے، کبھی بادشاہوں کے سامنے سجدے۔ اللہ نے ہم میں محمد الرسول اللہ کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اس نبی نے ہمیں شرک کے اندھیروں سے نکالا ہے، ایمان کی روشنی عطا کر دی ہے، اس نبی نے ہمیں بتایا ہے اور میرے صحابہ دنیا میں اگر بندگی ہوگی صرف اللہ کی ہوگی، عبادت ہوگی صرف اللہ کی ہوگی، سجدہ ہوگا صرف اللہ کے سامنے ہوگا۔ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں، ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکنا۔ ہم اپنے نبی کو بھی سلام کرتے ہیں، ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، اور ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے جنتی جنت میں بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ اس لیے ہم نے آپ کے سامنے سجدہ نہیں کیا، ہم نے آپ کو سلام کیا ہے، اور یہی سلام ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے۔ فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملے تو سلام کریں، حضور نے فرمایا جو سلام میں پہل کرے گا اسے اجر زیادہ ملے گا، جو سلام کرنے میں پہل کرے گا اسے ثواب زیادہ ملے گا۔ حضور علیہ السلام نے گواہی دی ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے گا اللہ اسے تکبر سے بری فرما دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں وہ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمایا اس سلام کرنے پر اللہ 30 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب مسلمان کو سلام کرتا ہے اللہ صدقے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب مسلمان کسی مسلمان کو کھلتے ہوئے چہرے سے ملتا ہے، ہنستے ہوئے چہرے سے ملتا ہے، اللہ اس پر بھی اسے صدقے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ فرمایا جب لوگ توجہ میری طرف فرمائے گے، پہلے تو انہوں نے غلطی کی ہے، آپ کو نہ کریں، ان کو نہ دیکھیں، توجہ فرمائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، میرے نبی نے فرمایا یہ دونوں مصافحہ کر کے اپنے ہاتھ بعد میں چھوڑتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنا بڑا اعزاز ہے سلام کرنا، گناہ معاف ہو گئے۔ سلام میں کیا ہے؟ سلام کی دعا ہے السلام علیکم، تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، تم پر اللہ کی برکتیں ہوں۔ فرمایا جب بھی ملو سلام کرو، جب بھی ملو سلام کرو۔
سلام سے اللہ کی رحمتیں، سلامتیاں اور برکتیں اترتی ہیں۔ یہ سلامتی کی دعا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حدیث میں آتا ہے بازار میں کوئی کام نہیں ہوتا تھا، لیکن بازار میں تشریف لے جاتے تھے، سلام کرتے کرتے جاتے تھے، سلام کرتے کرتے واپس آ جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ کو کام تو نہیں ہوتا، بازار کیوں جاتے ہو؟ فرمایا میں بازار میں صرف لوگوں کو سلام کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ تو یہ سلام بہت بڑا اعزاز ہے۔ بادشاہ کی دربار میں حضرت جعفر نے کہا اللہ کے نبی نے ہمیں سلام سکھایا ہے، جب ملاقات ہو تو سلام کرو، اس لیے ہم نے آپ کو سلام کیا ہے۔ جہاں تک سجدے کی بات ہے، میرے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ آپ ہی تو بولے اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ عبادت صرف اللہ کی، سجدہ صرف اس اللہ کے در کا۔ صحابہ آگے نجاشی بادشاہ کی دربار میں، بادشاہ نے پوچھا وہ کون سا دین ہے جو تم نے قبول کیا ہے؟ حضرت جعفر کھڑے ہوئے، فرمایا بادشاہ سلامت، ہم تو جاہل تھے، ہم تو نادان تھے، ہم تو شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، ہم تو رسومات اور بدعات میں ڈوبے ہوئے تھے، ہمارے عقیدے تباہ ہو چکے تھے، ہمارے اعمال تباہ ہو چکے تھے، ہماری معاشرت تباہ ہو چکی تھی، ہمارے معاملات تباہ ہو چکے تھے، ہمارے اخلاق تباہ ہو چکے تھے، ہم اللہ کا در چھوڑ کر غیر اللہ کے در پہ جھکا کرتے تھے، صرف چھوٹی چھوٹی بات پہ 10 سال تک ہم میں لڑائیاں رہا کرتی تھی۔ فرمایا اللہ نے ہم پہ کرم کیا، ہم ہی میں سے ایک آدمی کو نبی بنا کے ہماری طرف بھیجا، اور وہ نبی ایسا ہے جس کی زندگی ہمارے سامنے ہے، اس نبی کی سچائی ہم جانتے ہیں، اس نبی کا حیا ہم جانتے ہیں، اس نبی کی شرافت ہم جانتے ہیں، اس نبی کا کردار ہم جانتے ہیں۔ وہ نبی ہم میں آیا، جب نبی بن کر آیا اس نبی نے ہمیں بتایا لوگوں عبادت صرف اللہ کا حق ہے، غیر اللہ کے سامنے جھکنا جائز نہیں، غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں، غیر اللہ کا سجدہ جائز نہیں، غیر اللہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ مشکل کشا بھی میرا اللہ ہے، حاجت روا بھی میرا اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، عزت اور ذلت دینے والا بھی اللہ ہے، اولاد دینے والا بھی اللہ ہے، مدد کرنے والا بھی اللہ ہے، فریاد کو پورا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ دنیا میں کوئی نہیں، صرف اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، جب کلمہ پڑھ لیا، اقرار کر لیا اللہ تیرے سوا معبود کوئی نہیں، مسجود کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، خالق و مالک کوئی نہیں، رازق کوئی نہیں، ہمارے نبی نے آ کر بتایا او لوگوں جو غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہو، جھکنا جائز نہیں، اپنے عمل ٹھیک کرو، اپنے اخلاق ٹھیک کرو، سچ بولو، صلہ رحمی کرو، لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے رکھو، اخلاق اچھے رکھو۔ بادشاہ ہم تو جہنم کے دہانے پہ پہنچ چکے تھے، ہم تو جہنم میں گرنے والے تھے، یہ نبی آیا اس نے ہمیں پکڑ کر جہنم سے پیچھے کر دیا۔ یہ نبی آیا، اس نبی نے آ کر ہمیں سمجھایا ہے، اگر یہ نبی نہ آتا ہم تو جہنم کے قریب پہنچ چکے تھے، ہم تو جہنم میں گرنے والے تھے۔ نجاشی بادشاہ نے کہا اچھا اس نبی پر جو کلام اترا ہے وہ کلام تمہیں یاد ہے؟ حضرت جعفر نے سورہ مریم بادشاہ کے سامنے پڑھی۔ میری طرف دیکھو، حضرت جعفر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، سورہ مریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔
ادھر سے حضرت جعفر قرآن پڑھ رہے، ادھر سے نجاشی رو رہا۔ نجاشی کی آنکھوں سے آنسو برس رہے۔ جب حضرت جعفر نے تلاوت ختم کی، نجاشی نے کہا خدا کی قسم، یہ کلام اور جو کلام عیسیٰ علیہ السلام پر اترا ہے، دونوں کلام ایک ہی شمعدان سے نکلے ہیں۔ دونوں کلام نازل کرنے والی ایک ہی ذات اللہ کی ذات ہے۔ مکہ کے کافروں سے کہا بھاگ جاؤ، میں تمہارے کہنے پہ ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ کافروں کے نمائندے ذلیل ہو کر نکلے، صحابہ اطمینان کے ساتھ واپس چلے گئے۔ کافروں کے نمائندے عبداللہ بن عامر بن عاص نے کہا کل میں بادشاہ کی دربار میں ایسا جملہ کہوں گا، بادشاہ ان کو ذلیل کر کے یہاں سے نکالے گا۔ اگلا دن بادشاہ کی دربار لگی، یہ پھر بادشاہ کی دربار میں آیا اور کہا بادشاہ سلامت، یہ لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی سخت بات کہتے، چونکہ بادشاہ عیسائی تھا۔ انہوں نے کہا جب ہم بادشاہ کو کہیں گے کہ یہ آپ کے نبی کے بارے میں بڑی سخت بات کہتے ہیں، بادشاہ غصے ہوگا اور ان کو یہاں سے نکال دے گا۔ بادشاہ نے صحابہ کو بلایا، صحابہ آ رہے ہیں، کسی نے راستے میں حضرت جعفر سے کہا آج بادشاہ کے سامنے کیا کہو گے؟ حضرت جعفر نے کہا اللہ کی قسم ہم ایک زبر سے کی بھی تبدیلی نہیں کریں گے، ہم بادشاہ کے سامنے وہی کہیں گے جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھا کر بھیجا ہے۔ حضرت جعفر آئے، بادشاہ نے پوچھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا ہے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کے بدن سے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ جو قرآن نے عقیدہ بتایا، حضرت جعفر نے وہ عقیدہ اس نجاشی بادشاہ کے سامنے بیان کیا۔ نجاشی نے زمین سے تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کر کہا خدا کی قسم جو بات جعفر نے کہی ہے عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کی مقدار بھی زائد نہیں۔ جو بات جعفر نے کہی ہے بالکل سچ کہی ہے۔ جو تم عیسیٰ کو خدا کہتے ہو، عیسیٰ خدا نہیں ہے، عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، عیسیٰ خدا نہیں ہے۔ کافروں سے کہا بھاگ جاؤ، مسلمانوں سے کہا امن سے رہو، اطمینان سے رہو۔ مسلمان حبشہ میں امن سے رہے، اطمینان سے رہے، اپنے دین پہ عمل کرتے رہے۔ پھر وہ وقت آیا جب حضور علیہ السلام نے مکہ کو چھوڑا، حضور ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے۔ جب آپ نے ہجرت کی مدینہ پہنچے تو حبشہ کے یہ صحابہ حبشہ سے واپس آئے، مدینہ میں آ کر اللہ کے نبی سے ملے اور واپسی مدینہ میں آ گئے۔ جب یہ آنے لگے نجاشی اس بادشاہ نے ان صحابہ سے کہا جب تم رسول اللہ کی خدمت میں جانا تو رسول اللہ سے کہہ دینا میں نجاشی کی گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ حضور سے کہہ دینا میں نجاشی کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد الرسول اللہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نجاشی نے اپنا نمائندہ بھی بھیجا، فرمایا جاؤ ان صحابہ کے ساتھ جاؤ، ان کو اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچا کر آؤ اور اللہ کے نبی سے کہہ کر آؤ ہمارا بادشاہ کہہ رہا ہے ہم نے اپنی طرف سے ان کے ساتھ بڑا اچھا رویہ اختیار کیا ہے، اگر ہماری طرف سے زیادتی ہو گئی ہو اللہ کے نبی ہمیں معاف کر دینا، ہمارے لیے اللہ سے دعا کر دینا، ہمارے لیے اللہ سے استغفار کر دینا۔ جب یہ صحابہ پہنچتے ہیں
حضرت جعفر سامنے ہے، اللہ کے نبی نے دیکھا حبشہ کے صحابہ آ رہے، میرے نبی کھڑے ہو گئے، حضرت جعفر کو سینے سے لگایا، حضرت جعفر کی پیشانی کو بوسہ دیا، بڑے خوش ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا جب خیبر کی جنگ بھی اللہ کے نبی فتح کر چکے تھے۔ حضور نے فرمایا آج میں محمد بڑا خوش ہوں، آج میں محمد بڑا خوش ہوں۔ یہ پتہ نہیں ہے اس لیے خوش ہوں کہ خیبر فتح ہو گیا، یا اس لیے خوش ہوں کہ حضرت جعفر واپس آ گئے، میں نے اپنے بھائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے۔ بادشاہ کے نمائندے نے کہا اللہ کے نبی آپ کے صحابہ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لے ہمارے بادشاہ نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بادشاہ نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، ہمیں رہائش بھی دی، ہمیں ٹھکانہ بھی دیا، ہمیں کھانا بھی دیا، ہمیں آزادی کے ساتھ دین پر عمل بھی کرنے دیا، اور آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی بھی دی، اور اس نے کلمہ بھی پڑھا۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی وہ کہہ رہا تھا اگر ہم سے زیادتی ہو گئی ہو ہمیں اللہ کے لیے معاف کر دینا۔ اللہ کے نبی نجاشی کہہ رہا تھا حضور سے کہہ دینا میرے لیے اللہ سے استغفار کر دیں گے، اللہ سے دعا کر دیں گے۔ میرے نبی بڑے خوش ہوئے، حضور اٹھے، وضو فرمایا، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم اغفر للنجاشی، اے اللہ نجاشی نے محمد کے صحابہ کا اکرام کیا ہے، اے اللہ میں محمد دعا کرتا ہوں اللہم اغفر للنجاشی، اے اللہ نجاشی کو معاف فرما دے۔ حضور نے دعا فرمائی، صحابہ امن سے رہے۔ اب مدینہ دار الاسلام بن چکا، مدینہ میں صحابہ واپس لوٹے، اور جو کافروں نے اپنے نمائندے بھیجے تھے، کافروں کے نمائندے ذلیل ہو کر واپس آئے، اور دنیا کی تاریخ گواہ ہے ہمیشہ کفر نے، دنیا کفر نے، عالم کفر میں اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی ہے، اسلام کے خلاف سازشیں کی ہے، لیکن دنیا گواہ ہے جیسے نجاشی کی دربار میں کفر ذلیل ہوا، آج افغانستان میں کفر ذلیل ہوا، محمد رسول اللہ کے غلام جیت گئے۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کفر نے اسلام کے خلاف ہمیشہ سازشیں کی ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے ہمیشہ کفر ہارا ہے، اسلام جیتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، فرمایا ہم نے حضور کو ہدایت دے کر بھیجا ہے، دین حق دے کر بھیجا ہے، کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم نے دین اسلام دے کر بھیجا ہے۔ ہمارے ہاں پسندیدہ دین صرف دین اسلام ہے، جو دین اسلام قبول کرے گا وہی ہمارے ہاں مسلمان ہے، فرما بردار ہے، مقبول ہے۔ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لائے گا اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب قیامت تک دین اسلام چلے گا، محمد رسول اللہ کی نبوت چلے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے دین اسلام بھیجا ہی دنیا میں اس لیے ہے تاکہ دین اسلام کو پوری دنیا میں غالب کر دے۔ انشاءاللہ کفر کی سازشیں ہمیشہ کی طرح کفر میں مل جائے گی، کفر ہمیشہ ناکام ہوگا، کفر ہمیشہ ذلیل ہوگا، اور اللہ کا دین اسلام غالب آ کر رہے گا انشاءاللہ۔ وہ دیکھا نہیں ہے کیسے 20 سال لڑنے کے باوجود بھی افغانستان میں کفر ذلیل ہو گیا ہے، اسلام جیت گیا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں دنیا میں کوئی کچا پکا گھر باقی نہیں رہے گا مگر اس میں دین اسلام کا کلمہ پہنچ کر رہے گا انشاءاللہ۔ صحابہ نے بادشاہوں کے درباروں میں دین حق کو بلند کیا ہے،
ہمارے حکمرانوں کی طرح بھیگی بلیاں نہیں بنے. صحابہ تو صحابہ، علماء نے بھی ہمیشہ ظالم کے سامنے کلمہ حق کہا ہے. پھر صحابی تو دور کی بات، اگر ساری دنیا مل جائے، ساری دنیا کے اولیاء علماء مل جائیں، خدا کی قسم نبی کے ادنا صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. آج پھر ایک قانون لایا جا رہا تھا، سندھ اسمبلی نے پاس کر دیا، پنجاب میں لانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں. علماء نے آوازیں بلند کی، اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس کو رد کر دیا. کیا بل لایا گیا؟ اسلام کے خلاف سازش کی گئی، اسلام کے خلاف اس بل کو لانے کی کوشش کی گئی کہ جی 18 سال سے کم عمر کا کوئی آدمی اسلام قبول نہیں کر سکتا. پابندی ہے، 18 سال کے بعد تو اسلام قبول کرنا چاہے گا، اس کو درخواست دینی پڑے گی، پھر اس کو تمام ادیان کا مطالعہ کرایا جائے گا. پھر اگر وہ کہے گا کہ میں اسلام قبول نہیں کرتا، جو اس کو اسلام اور دین کی دعوت دے گا اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. یہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اسلام کا راستہ روکنے کے لیے یہ بل بھی ہمارے ملک میں لانے کی کوششیں اور تیاریاں کی گئی. لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں، دنیا کفر کو بتا دینا چاہتا ہوں، ہمیشہ کی طرح تمہاری سازشیں ناکام ہو جائے گی. دین اسلام جیتے گا، غالب ہو کر رہے گا. اور حکمرانوں سے کہہ دینا چاہتا ہوں، یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے. ہم اس پاکستان میں کوئی ایسا قانون نہیں بننے دیں گے جو قرآن و سنت کے خلاف ہوگا انشاءاللہ. آپ بھی میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے کہیں، اس پاکستان میں ہم اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بننے دیں گے انشاءاللہ. یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اور پاکستان اسی وقت تک رہے گا جب تک اپنے نظریے میں قائم رہے گا. حکمرانوں ہوش کے ناخن لو، مرنا ہے، آخرت میں اپنے رب کو جواب دینا ہے. کبھی اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہو، کبھی حضور کی ختم نبوت کے خلاف سازشیں کرتے ہو، کبھی قرآن اور دینی مدارس کے خلاف سازشیں کرتے ہو. اگر آج پاکستان بچا ہوا ہے، اس لیے بچا ہوا ہے یہ حضور کے غلاموں کا ملک ہے، اس لیے بچا ہوا ہے یہ اسلام کے نام پر لیا گیا، اس لیے بچا ہوا ہے یہاں کی مساجد آباد ہے، یہاں کے مراکز آباد ہے. آج پاکستان اس لیے بچا ہوا ہے یہاں دینی مدارس ہے، وہاں قرآن پڑھا جاتا ہے. قرآن کی برکت سے اللہ عذاب پیچھے ہٹا دیتے ہیں. اگر اللہ نہ کرے یہاں سے دین ختم ہو گیا پھر پاکستان بھی ختم ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس کی سرحدوں کی بھی حفاظت فرمائے، اس کے نظریات کی بھی حفاظت فرمائے اور ہمیں بھی صحیح معنوں میں پکا اور سچا مسلمان بنائے. وآخر